ادھر وہ اپنے سطر کو چھپا رہے تھے اور توبہ استغفار میں سربسجود تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حضرت آدم اور حضرت حوا پر نازل ہوا، اور آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں کھل کر کہا تھا کہ اس شجرہ ممنوعہ کے قریب ہرگز نہ جانا، شیطان لعین تمہارا جو ہے وہ سخت ترین دشمن ہے، تو پھر تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ اور کیونکہ اس کے بہکاوے میں آگے تھے، حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے، انہوں نے شیطان لعین کی طرح بحث و تکرار نہیں کی اور نہ ہی اپنی غلطی کو تعویلات کے آڑے میں چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے ندامت اور شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے غلطی کو حضرت آدم علیہ السلام نے تسلیم کر لیا اور معافی کے اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھ سے بھول ہوگی، غلطی ہوگی، تیری نافرمانی کی ہے میں نے، اور انسان ہونے کی وجہ سے یہ بھول مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، جس کے لیے میں شرمسار ہوں، نادم ہوں، لیکن تو رحیم و کریم ہے، مجھے اس بھول پر معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت اللہ کریم نے جو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ لیکن مشیت ایزدی کے مطابق وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی زمین پر حق نیابت ادا کرے، یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا۔ اب وہ حکم کیا دیا انشاءاللہ وہ اگلے بیان میں بتلائیں گے۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔